یہ بات کی وہ لغو چیزوں سے بچے، زکوٰۃ دے صحیح طریقے کے ساتھ، گناہ کے جتنے بھی کام ہیں بے حیائی کے کاموں سے بچے، اپنی امانتوں کا خیال رکھے، اپنے وعدوں کا، یہ بات کی. اور کرنے کے بعد پھر اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایمان فائدہ دے گا. اگر اس نے یہ ایمان نماز والا ایمان نہیں ہے تو وہ ایسے فضول ہی اپنے آپ کو بے ایمان بندہ ہے. ایسے اپنے آپ کو میں مومن ہے نا مسلمان ہے، نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے اللہ کے نزدیک. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف اور واضح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان کے درمیان ایک چیز ہے، کیا؟ ترک الصلاۃ. فرمایا اگر نماز ترک کر دی تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر نماز پڑھے گا اللہ کا بندہ بن کے صحیح عقیدے کے ساتھ تو وہ مومن ہوگا، ورنہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے نزدیک وہ بے ایمان انسان ہو جاتا. یہ نہ کسی کو دیکھیں فلاں بڑا جی نیک ہے، بڑے کام کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، فلانا کرتا ہے، اور یہ کام ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں. مومن ہونا ایک الگ چیز ہے. بین الکفر و بین الایمان، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. فرمایا اسلام، ایمان اور کفر کے درمیان ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ہے نماز. اگر نماز پڑھے گا تو ایماندار ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ بے ایمان ہے. بے ایمان آدمی قربانی نہ کرے. نماز نہیں پڑھتا بے ایمان آدمی کیوں قربانی کرتا ہے؟ بلکہ میں اگر یہ بات کروں اپنے دل میں، ایسے آدمیوں کو پکڑنا چاہیے جو مسلمانوں کے جانوروں کو پکڑ کے مہنگا مہنگا لے کے جی گیا جی جو نے منگیا دے کے لایا، ساری زندگی نماز پڑھی ہے. کیوں جانوروں کو مہنگا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں قربانیاں کرتے ہیں؟ اپنا اندر کا جو شیطان ہے جو اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتا. اور لوگوں اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان کی آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ ایماندار کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، اے آؤ نماز پڑھو. اور کہتا ہے میں پکا مومن ہوں، میں نماز نہیں پڑھنی. یہ ہے پکا مومن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے تو بندیا آجا حی علی الفلاح. بندیا اگر دنیا میں اور آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی چاہتا ہے آجا میرے سامنے جھک جا. ورنہ ہی نہیں میں پکا مومنہ نماز نہیں پڑھنی، میں نہیں پڑھنی نماز. یاد رکھے جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ ایماندار نہیں. جو ایماندار نہیں اس کے اوپر قربانی فرض نہیں. ایسے جا کے جانور دیکھے کہ بڑا موٹا ہے، دھوتا ہے، کیا صحیح ہے، کان صحیح ہے، لات صحیح ہے، لگڑاتا نہیں، مارا ہے، کمزور ہے، کان صحیح ہے، سراخ، یہ کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے ہے اپنے اندر کے انسان کو اللہ کے سامنے چھپائے، اللہ کا بندہ بنائے، مومن بنائے، تو اس کے بعد پھر وہ ہے قربانی اس کے اوپر ہے، ورنہ اس کے اوپر قربانی نہیں. کئی بندے کہتے ہیں چلی یار فلانا بندہ چلو دیندار تے ہے ہی نہ ہوں، بے دین تے نہیں نہ ہوں، تسی انہوں کہہ سکتے. تو قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں دیندار کیا ہوتا ہے. یہ 17واں سپارہ ہے سورہ حج ہے، اس کا آخری رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا بڑا دین آسان بنایا ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، یہی تمہارے لیے بنایا ہے. کیا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. مومن
دیندارو دین والو نماز پڑھنا اگر دین قائم رکھنا ہے اپنا. اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ بدین آدمی ہے. یاد رکھے سیدھی سی بات ہے. چاہے وہ کتنے کام کرے نیک کچھ کرے, ہر سال حج جائے, ہر سال عمرے پہ جائے, نماز اگر نہیں پڑھتا تو اللہ کی شریعت اس کو بے دین انسان مانتی. اور جو بے دین انسان ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. وہ کیوں کرتا ہے جی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک وفد آیا, وفد ثقیف. یہ طائف کے علاقے سے یہ لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بڑے اکڑ آدمی تھے, اکڑ طبیعت کے یہ لوگ تھے. آئے, مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد پھر کہنے لگے آپ ہم واپس جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے اتنی باتیں کی ہیں نا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو ایک بات ہماری بھی سن لیں. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات ہے, اساں ساری زندگی جہاد نہیں جے کرنا تے ساری زندگی زکات نہیں جے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہ ٹھیک ہے چلو. فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم نہ دیں, اور کوئی بات نہیں. کہنے لگے ایک اور گل ہے, وعدہ کر دو. کیا؟ اے اللہ کے رسول وہ جو آپ نے کہا تھا نا جہاد, چلو ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ دیر بعد یہ سمجھدار ہوں گے تو خود ہی یہ آگے آگے جہاد میں جائیں گے, خود ان کو سمجھ آئے گی, یہ خود ہی اللہ کے لیے یہ زکات دیں گے. کہنے لگے اللہ کے رسول ایک اور بات ہے, اسی نماز نہیں پڑھنے کے نکال جاؤ. یہ وفد ثقیف آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے جی نماز نہیں سب پڑھنی کرنی, ساڑھنے کی وعدہ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں آتا ہے الفاظ میں لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. فرمایا یاد رکھنا جس آدمی کے دین کے اندر نماز نہیں, اس دین کا نہ دنیا میں اس کو فائدہ ہونا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونا. لا خیر, کوئی خیر اس کو ملنی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے. دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا اور قیامت کے دن بھی جہنم کا آئندہ بننے والا. نماز اگر اس نے پڑھی تو اس کے پاس تو خیر کی چیز ہی کوئی نہیں. نماز اگر نہیں تو دین ہی کوئی نہیں, دوسرے لفظوں میں یہ ہے. اور جو بے دین آدمی ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے.